یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔ ریڈیو پاکستان کے اسپیشل پروگرام پوڈ کاسٹ اور میزان سے آج خصوصی انٹرویو ہم لینے جا رہے ہیں مسعود احمد خان صاحب کا، جو پاکستان کے نون پرسنالٹی ہیں اور پاکستان کو دنیا میں آپ نے سرو کیا۔ پاکستان کے بیانیہ کو، پاکستان کی سفارتکاری کو آپ نے آگے بڑھایا اور پاکستان کا ایک ممتاز حیثیت سے پاکستان کی پوزیشن کو اجاگر کرنے کی کوشش کی۔ آپ نے سرو کیا یونائٹڈ نیشن کے اندر، چین کے اندر، امریکہ کے اندر، اور آپ سابق صدر رہے آزاد کشمیر کے۔ مسعود خان صاحب سے آج ہم گفتگو کریں گے پہلگام کی کرائسس کے اوپر، اس کے بعد کے حالات کے اوپر، پاکستان کا بیانیہ کس حد تک کامیاب نظر آیا، پاکستان کی سفارتکاری کس حد تک کامیاب نظر آتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کشمیر کے اوپر بات کریں گے کہ کشمیر کے ایشو کو بین الاقوامی سطح پہ اجاگر کیا گیا اور دنیا نے تسلیم کیا کہ یہ وہ واحد ایشو ہے جو دونوں ممالک کے درمیان میں ایک دیرینہ مسئلہ ہے جسے اب حل ہونا چاہیے، یہ حل طلب ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم یوم تکبیر پہ بھی بات کریں گے کہ یوم تکبیر منانا کس حد تک ضروری ہے، اور ہم یہ بھی سمجھنا چاہیں گے کہ بھارت ایک روگ ریاست ہے جس کے اندر سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ بھارت ٹوٹنے کے قریب ہے۔ کیا اس روگ ریاست کو بین الاقوامی کمیونٹی، بین الاقوامی ادارے روکنا نہیں چاہیں گے، چیک رکھنا نہیں چاہیں گے؟ یہ وہ سوالات ہیں جو مسعود احمد خان صاحب سے ہم پوچھیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ مسعود احمد خان صاحب۔ آپ کی سر ایک لمبی تاریخ ہے، آپ نے پاکستان کو بڑا سرو کیا، آپ نے چائنا میں سرو کیا، یونائٹڈ نیشن میں سرو کیا، آپ نے پاکستان کے موقف کو اجاگر کیا امریکہ کے اندر بھی، آپ بطور صدر آزاد کشمیر بھی رہے، تو اتنے سارے ایکسپیرینسز آپ نے کیے اور پاکستان کے موقف کو، پاکستان کے بیانیے کو آپ لے کر آگے چلے۔ کیسا آپ کا تجربہ رہا بحیثیت کشمیری اور کشمیر کے ایشو کو جس طرح آپ نے اجاگر کیا؟ آپ کی اپنے دل کی بات سے۔ یہ بڑا خوشگوار تجربہ رہا، خوشگوار سفر رہا، اور یہ بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آپ کو اپنے پورے ملک کی نمائندگی کا موقع ملے، جو مجھے ملا مختلف جگہوں پہ جن کا آپ نے ذکر کیا، اور یہ ایک مسلسل سفر تھا۔ یعنی یہ نہیں کہ صرف ان جگہوں پہ جب میں سفارتی عہدوں کے اوپر متمکن تھا تو اس وقت ہم نے کیا، بلکہ یہ ہے کہ وہاں مختلف جگہوں پہ رسمی اور غیر رسمی انوائرمنٹس میں ہم نے پاکستان کا نقطہ نظر پیش کیا اور پاکستان کے مفادات کا تحفظ اور دفاع کیا۔ تو یہ میرے لیے بہت ہی خوشگوار سفر رہا، جیسا کہ میں نے کہا۔ مسعود احمد خان صاحب، یہ بھی بتائیے گا، یہ جو ابھی واقعہ ہوا ہے بٹوین انڈیا اینڈ پاکستان، پہلگام کے بعد کا جو سلسلہ رہا، اصل مدعا تو کشمیر ہے، چاہے اڑی کا واقعہ ہو یا اس سے پہلے کارگل کا کرائسس ہو، بہت سارے کرائسس ہم دونوں ممالک کے درمیان میں رہی، حتیٰ کہ 3 جنگیں بھی ہم نے لڑیں، 48 کی لڑی، 35 کی لڑی، 71 کی لڑی۔ کشمیر کا مسئلہ ریزالو نہیں ہو سکا۔ پہلی مرتبہ کچھ اس طرح سے لگنے لگا ہے کہ کشمیر کا مسئلہ انٹرنیشنلائز ہوا ہے۔ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے سر اس میں؟ مسئلہ کشمیر روز اول سے ایک بین الاقوامی مسئلہ تھا۔ سن 1947 میں چلے جائیے، سن 1948 میں باقاعدہ سیکیورٹی کونسل نے اس کے اوپر بحث و تمہیز کی، اور اس کے بعد آپ 50 کی دہائی میں آئیے تو درجن بھر قراردادیں کشمیر کے حق میں پاس کی گئیں، اور اس میں یہ استحقاق کشمیریوں کو دیا گیا کہ وہ اپنی تقدیر کا خود فیصلہ کریں گے، انہیں حق کے خود ارادیت استعمال کرنے کا پورا موقع دیا جائے گا، جمہوری طریقے سے وہ رائے شماری کے ذریعے یہ فیصلہ کریں گے کہ وہ ہندوستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں یا پاکستان کے ساتھ جانا چاہتے ہیں۔ اس کے باوجود کہ ہمیں معلوم ہے کہ کشمیریوں کی اکثریت پاکستان کے ساتھ آنا چاہتی تھی، مہاراجہ کشمیر یہ نہیں چاہتا تھا، اور اس وقت کشمیری رہنما شیخ عبداللہ نہیں چاہتے تھے، لیکن اہل جموں و کشمیر نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وہ پاکستان کی طرف جائیں گے اور پاکستان کے ساتھ الحاق کریں گے۔ اس عمل کو غیر قانونی طور پر روکا گیا۔ ہندوستان نے پہلے وہاں قبضہ کیا، اسی زمانے میں ہم نے آزاد کشمیر کو آزاد کیا۔ ہندوستان نے نہ صرف قبضہ کیا بلکہ
اسے ایک پرماننس دینے کے لیے انہوں نے بہت سے غیر قانونی اقدامات کیے، ہزاروں لاکھوں کشمیریوں کو وہاں مارا اور بے دردی سے مارا اور جنگی جرائم سرزد کیے وہاں. تو اس لیے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کئی دہائیاں گزر چکی ہیں. بعض اوقات کشمیر جو بین الاقوامی ریڈار سے غائب ہو جاتا ہے، لیکن یہ ایک بین الاقوامی مسئلہ ہے، دو اقوام کے درمیان ہے، لیکن درمیان میں ہیں کشمیری جن کا حق خود ارادیت ابھی استعمال ہونا ہے. اب ایک مرتبہ پھر نئی لہر آئی ہے، ایک نئی بازگشت سنائی دی رہی ہے جو دنیا کے ایوانوں میں. تو ہم نے اسے ایک مثبت پیش رفت قرار دیا ہے، اور ہم امید کرتے ہیں کہ جو ابھی ہلچل سی پیدا ہوئی ہے اور ایک نئی دلچسپی پیدا ہوئی ہے کشمیر میں، تو اسے کسی طریقے سے کوئی ایسے سفارتی ذرائع کے ذریعے دوبارہ مذاکرات کی میز پہ رکھا جائے اور اسے حل کیا جائے. سر اس وقت کیوں اتنا اجاگر ہوا ہے کشمیر کا ایشو؟ یعنی آپ نے جس طرح فرمایا کہ انٹرنیشنل ایشو تو یہ ہے اور رہا ہے، لیکن اس وقت جس طرح سے دنیا اس کی طرف متوجہ ہوئی ہے، کیا یہ بھارت کا روگ بیہیویئر اس کا رسپانسبلٹی ان پہ عائد ہوتی ہے، یا پھر انٹرنیشنل کمیونٹی نے یہ ریئلائز کیا ہے کہ یہ دو نیوکلیر پاورز ہیں اور اگر جب تک یہ ریزالو نہیں ہوتا ایشو تو عین ممکن ہے کہ دنیا کو ایک نیوکلیر وار دیکھنی پڑے؟ بھارت نے بڑی گھمنڈ سے پاکستان کے اوپر حملہ کیا. پہلگام کے بعد پہلگام واقعے کے بعد اس نے پاکستان کے اوپر ایک یک طرفہ جنگ مسلط کی، اور دنیا نے بھارت کے بیانیے کو ماننے سے انکار کر دیا. یعنی انہوں نے پہلگام کے بعد جو بین الاقوامی میڈیا نیٹ ورکس تھے یا اس کے بعد جو مبصرین تھے، انہوں نے اس سے ثبوت مانگے کہ بھئی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے کہ اس میں پاکستان ملوث تھا. بھارت کوئی ثبوت نہیں دے پایا، لیکن چونکہ نریندر مودی اور ان کی کابینہ یہ اعلان کر چکے تھے کہ وہ پاکستان کے اوپر حملہ کریں گے، ایک حملہ پہلے کر چکے تھے، آبی جارحیت کے ذریعے انہوں نے سنتاس معاہدے کو منسوخ کر دیا، منسوخ نہیں کیا، معطل کیا. تو اس کے بعد انہوں نے غیر قانونی اقدامات بھی شروع کر دیا، حالانکہ وہ اس معاہدے کو معطل نہیں کر سکتے تھے. تو اس کے بعد اس پر وہ رکے نہیں، انہوں نے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا اور کئی جگہوں پہ حملہ کیا. آزاد کشمیر میں حملہ کیا، پنجاب میں کئی جگہوں کے اوپر حملہ کیا، اور اسی رات ان کو منہ کی کھانی پڑی جب آپ نے ان کے 5 طیارے گرا دیے، جب آپ نے ان کے 2 ڈرون گرا دیے، اور اس کے بعد یہ ہندوستان کو تنبیہ تھی کہ وہ اگر آگے بڑھا تو سزا اس سے بھی زیادہ سخت ہوگی، اور وہ وقت نے ثابت کیا. تو 10 تاریخ تک یہ بات واضح ہو چکی تھی کہ اگر ہندوستان نے جارحیت کا یہ سلسلہ جاری رکھا تو اسے بھاری قیمت ادا کرنی پڑے گی. اس دباؤ کے تحت اس نے منت سماجت کی امریکہ کی کہ وہ ہمیں اس سزا سے بچاؤ، اس عذاب سے بچاؤ، اور جو کہ بھارت ماننے سے منکر رہا ہے. نہیں، وہ تو کرے گا نا، کیونکہ وہ انہیں اپنے گناہ چھپانے اپنے لوگوں کے سامنے جو ہے تو وہ کر رہے ہیں. لیکن اس میں یہ ہوا کہ انہیں بالکل نہ خطرہ تھا، نہ خدشہ تھا، نہ توقع تھی کہ امریکہ نہ صرف جنگ بندی کروائے گا بلکہ 3 چیزیں جو ہے، 3 اضافی چیزیں جو ہے وہ بھی ایجنڈے پہ رکھ دے گا. ایک طریقے سے امریکہ نے اگرچہ اس کا ذکر نہیں کیا، یعنی سنتاس معاہدے کا، وہ بھی دوبارہ آ گیا ہے ایجنڈے کے اوپر، لیکن خاص طور سے تجارت کے حوالے سے ایک پھر اس نے پاکستان اور ہندوستان کو ہم پلہ کر دیا جی، اور پھر اس سے آگے بڑھ کر اس نے مسئلہ کشمیر کو ایک مرتبہ پھر بین الاقوامی ایجنڈے پہ رکھ دیا. اور یہی نہیں رکا، صدر ٹرمپ نے یہ بھی کہا کہ وہ اس میں مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. تو بھارت کے لیے جتنی ہم نے ان کے اوپر بمباری کی ہے جنگ کے دوران، یا ڈرونز اور میسائلز بھیجے تھے، یہ میسائل بھی ان کے لیے کوئی کم خطرناک نہیں تھا سفارتی میدان میں. تو اس وجہ سے یہ اجاگر ہوا ہے، کیونکہ اس وقت دنیا کی جو سب سے طاقتور ترین ریاست ہے، اس کے جو سب سے طاقتور ترین صدر ہیں، انہوں نے اس کا ذکر کیا. لہٰذا ظاہر ہے کہ صدر ٹرمپ کے حوالے سے ہر خبر کو بہت ہی وسیع پیمانے پر نشر کیا جاتا ہے. یہ خبر بھی جو ہے اسی طریقے سے نشر ہوئی، اور اس وجہ سے ایک مرتبہ پھر یہ بین الاقوامی ایجنڈے پہ آ گیا. دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے اپنے سوال میں یہ کہا
کہ یہ دنیا کو پتہ ہے دو چیزیں، کہ مسئلہ کشمیر کے حل کے بغیر ہندوستان اور پاکستان کے درمیان یا جنوبی ایشیا میں امن قائم نہیں ہو سکتا، ایک۔ دوسرا یہ کہ اگر یہی کیفیت رہی تو جو امریکہ بھاری سرمایہ کاری کر رہا ہے ہندوستان میں، معاشی سرمایہ کاری کی میں بات کر رہا ہوں، دفاعی کی ابھی نہیں کر رہا ہوں، تو وہ ضائع ہو جائے گی، کیونکہ اگر آپ بھارت میں ہر قسم کی سرمایہ کاری کر رہے ہیں اور یہاں جنگ کی فضا بھارت بار بار پیدا کرے گا تو اس سے نقصان مغربی ممالک کو ہوگا، اس کو ہوگا۔ اور اسی سے جڑا ہوا پہلو یہ ہے کہ اگر مسئلہ کشمیر آپ حل نہیں کر رہے، جنگ ہر وقت متوقع ہے، تو اس کی وجہ سے جوہری جنگ چھڑنے کا خطرہ ہے۔ جوہری جنگ جب چھڑے گی تو اس کی تباہ کاری اور اس کی تابکاری صرف پاکستان ہندوستان تک محدود نہیں رہے گی، یہ ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی۔ جو اس سے دھواں نکلے گا، یعنی جو اس میں صحیح دھوئیں کی بات کر رہا ہوں، کوئی میں مطلب استعارہ نہیں استعمال کر رہا، تو وہ جو ہے ساری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ تابکاری سے ساری دنیا کے لوگوں کی صحت متاثر ہوگی برے طریقے سے، کروڑوں لوگ اپنی جان گنوا بیٹھیں گے، کیونکہ اس وقت جو ہے ایک قسم کی جو فصلیں تباہ ہو جائیں گی اور اس کے بعد صحت کے بہت سارے مسائل پیدا ہو جائیں گے۔ تو اس لیے میرا خیال ہے کہ یہ شعور پیدا ہوا ہے بین الاقوامی سطح پہ اور دنیا کے بڑے بڑے ایوانوں میں کہ کشمیر کے مسئلے کو حل کرنا چاہیے۔ اچھا سر، یہ بھی فرمائیے گا کہ اس جنگ، یہ جو جنگ تو ہم اسے نہیں کہہ سکتے، ہم اسے کرائسس کہہ سکتے ہیں، بیکاز اس کے اندر 3 بڑے امپورٹنٹ ایلیمنٹس تھے، ایلیمنٹ آف سرپرائز اینڈ تھریٹ اینڈ شارٹ ٹائم ٹو رسپانس، جو پاکستان نے بڑا پراپر طریقے سے مینیج کیا، لیکن انڈیا ابھی تک اس کے آفٹر شاک سے نکل نہیں پایا۔ لیکن اس میں ایک کوارڈینیٹڈ ایفرٹ نظر آتی ہے پاکستان کی، ہمارا بیانیہ ہو، ہماری سفارتکاری ہو، اور ایون آرمڈ فورسز کے اندر جس طرح ایئر فورس اور ہماری لینڈ فورسز کے اندر کوارڈینیشن تھی، اور پھر جو ہم نے ایئر اٹیک کیا جس میں سیٹلائٹ اور سینسرز اور ہماری مشین پلیٹ فارمز جو تھے ان کی بہت اچھی کوارڈینیشن تھی۔ تو جہاں تک سفارتکاری کا معاملہ ہے، جہاں تک ہمارے بیانیے کا معاملہ ہے، اسے آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ ہم نے اس کرائسس کو کیسے مینیج کیا؟ میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں ہماری مجموعی کوشش کو بیان کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہی ہوا کہ افواج پاکستان اپنی استعداد بڑھانے کے لیے یعنی جوہری بھی اور روایتی استعداد بڑھانے کے لیے کوشش کر رہے تھے، اور جب جنگ آئی، جب امتحان آیا تو ہماری کوششیں برابر ثابت ہوئی۔ اسی طریقے سے سفارتکار ہمیشہ اپنے محاذ پہ کھڑے رہے ہیں اور وہ پاکستان کے مفادات کا دفاع کرتے رہے ہیں، امن اور سلامتی کی بات کرتے رہے ہیں، اور پھر جو ہے ذرائع ابلاغ کو میں خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ انہوں نے اس دوران یہ ثابت کیا کہ وہ سچے تھے، اور ہندوستان کے ذرائع ابلاغ بیشتر جو تھے ان میں سے جو مطلب 80 سے 90% وہ جھوٹ کی بنیاد کے اوپر پروپیگنڈا کر رہے تھے۔ زی ٹی وی اور ان کے بڑے بڑے جتنے بھی ٹیلی ویژن نیٹ ورکس ہیں، ریپبلکن تو خیر مطلب یہ ہے کہ وہ دروغ گوئی کے بادشاہ ہیں، تو ان کو وہ تو اسی صف میں شامل ہیں۔ تو اس کے بعد تو وہ سارے کے سارے جھوٹ کا شکار ہو گئے، اور جھوٹ کا ایک پہلو یہ ہوتا ہے کہ آپ سچ دیکھ نہیں پاتے، آپ جو معروضی حقائق ہیں ان کو دیکھ نہیں پاتے۔ تو میں آپ کو بھی اور آپ کے حوالے سے سارے ذرائع ابلاغ کو مبارکباد دینا چاہتا ہوں کہ انہوں نے حق اور صداقت کے ساتھ دیا، اور اسی طریقے سے میں کہوں گا کہ ہمارا ملک اس لیے کامیاب ہوا، یہ سفارتکار تھے یا افواج پاکستان یا پوری پاکستانی قوم تھی یا ذرائع ابلاغ جن کا میں نے ذکر کیا، اور ان کے بیانیے میں ایک ربط و ضبط تھا، ان کی کوشش میں ہم آہنگی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ہم حق اور صداقت پہ تھے، تو اس وجہ سے ہمیں فتح نصیب ہوئی۔ اس سلسلے میں ہمیں خدا تعالیٰ کا شکر گزار ہونا چاہیے کہ ہم میں لاکھ کمیاں اور کوتاہیاں ہوں گی، لیکن اس مرتبہ خدا تعالیٰ نے ہمیں مجموعی طور پر ایک ایسی طاقت دی جس کی وجہ سے ہم دشمن کے اوپر غالب ہوئے۔ سر، بھارت کا مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ اب خود بھارت کے اندر سے بہت ساری کتابیں لکھی جا رہی ہیں۔ اوے شکلا نے کتاب لکھی ہے ہولی کاؤز اینڈ لوز کیننز، دا ڈفر زون کرونیکلز، جس کے اندر وہ بتاتے ہیں کہ بھارت کی
جو مائنڈ سیٹ ہے وہ کس حد تک خراب ہو گیا ہے. سیکولرزم سے جو ہم نے ہندوتوا کی فلسفی لی ہے اس کے باعث بھارت اندر سے بہت کمزور ہو گیا ہے. اس کا اسٹیچر بڑا متاثر ہوا ہے, جہاں مسلمانوں کو دہشت گردوں کے ساتھ ملحق کرتے ہیں, اور پھر وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جس طرح سے صوفیہ قریشی کے ساتھ جو کچھ ہوا, علی خان پروفیسر اشوکا یونیورسٹی کے ساتھ جو کچھ ہوا, بلکہ اگر کوئی اپنا ہی سوال اٹھائے جیسے مہا راٹھور جو ان کی گائک بھی ہیں ان کی ٹرولنگ کی گئی. اس کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا کہ ان کے جو فارن افیئرس کے سیکٹری ہیں مصری صاحب, ان کی ٹرولنگ کی گئی, ان کے گھر والوں کی ٹرولنگ کی گئی. پھر ایک اچھی کتاب ہے اینڈ آف انڈیا, یہ خشوت سنگھ نے لکھی, 2003 میں پبلش ہوئی ہے, جس کا ٹائٹل یہ ہے کہ اینڈ آف انڈیا. اور وہ بتاتے ہیں کہ یہ جو مذہبی انتہا پسندی ہے اور جو پولرائزیشن ہے, ڈسکرمنیشن ہے, مائنورٹیز کی پروسیکیوشن ہے, یہ انڈیا کو ٹوٹنے کی طرف لے جا رہے ہیں. اور ساتھ میں ایک ان کے پھر اوے شکلا دوبارہ ایک کتاب لکھتے ہیں ڈس اپیئرنگ ڈیموکریسی ڈسمنٹلنگ آف نیشن. تو خود بھارت کے اندر سے اب آوازیں آنا شروع ہوئی ہیں. آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے بھارت کی جو یہ ہندوتوا فلسفی ہے, جسے میں مدتوا کہتا ہوں, جس کے اندر زائنزم کا تڑکا بھی نظر آتا ہے, جس کے اندر ہٹلر کی فلسفی ناززم کا تڑکا بھی نظر آتا ہے, تو آپ بھارت کے فیوچر کو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, ہر ملک میں بڑے ملک جو ملک ہوتے ہیں یا فیڈریشنز جو ہوتی ہیں ان میں بنیاد پرست موجود ہوتے ہیں, لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کیا وہ قومی دھارے کے ہراول دستہ ہیں یا کہیں موجود ہیں اور اپنے نقطہ نظر کی تبلیغ کر رہے ہوتے ہیں. امریکہ میں بہت سے بنیاد پرست موجود ہیں, پتہ ہے پورے یورپ میں موجود ہیں, اور ہندوستان میں بھی بنیاد پرست موجود ہیں. لیکن ہندوستان کے لیے جو بنیاد پرست ہیں وہ باعث عذاب ہیں, کیونکہ وہ ان کے حکمران ہیں. اب پاکستان کے اوپر جو ہے انتہا پسندی یا بنیاد پرستی کے الزامات لگتے رہتے ہیں ہندوستان کی طرف سے, تو ہماری پارلیمنٹ میں تو کوئی بنیاد پرست موجود نہیں ہے, یا ہماری حکومت میں بنیاد پرست موجود نہیں. وہاں بنیاد پرست جو تشدد پہ یقین رکھتے ہیں, جس کو وائلنٹ ایکسٹریمزم کہتے ہیں, وہ حکمران ہیں. اور نہ صرف حکمران ہیں بلکہ وہ صبح و شام نفرت کا پرچار کرتے رہتے ہیں, مسلمانوں کے خلاف, مسیح برادری کے خلاف, اور اس کے بعد بلکہ جو پنڈت جواہر لال نہرو کے ماننے والے ہیں ان کو بھی اسی صف میں کھڑا کیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے جو آپ کی پالیٹی ہوتی ہے, جو سیاسی ڈھانچہ ہوتا ہے, اس میں دراڑیں پڑتی ہیں, دراڑیں پڑ رہی ہیں. ہم کہیں گے تو ہندوستان کے لوگ یہ کہیں گے کہ جناب دشمن ملک ہے, وہ اس قسم کے تبصرے کر رہا ہے اور تجزیے کر رہا ہے. لیکن جیسا کہ آپ نے خود جو ہے ایک کے بعد دوسری مثال دی کہ اگر یہ آوازیں ہندوستان سے اٹھ رہی ہیں تو وہ بتا رہی ہیں ہندوستان کس طریقے سے اندر سے کھوکھلا ہو رہا ہے. اور اس سے یعنی یہ کہ فرض کیجئے کہ کل اگر ہندوستان ٹوٹتا ہے تو اس کے مضر اثرات جو ہیں وہ ہندوستان تک محدود نہیں رہیں گے, وہ پورے کے پورے سارے کے سارے خطے کو, یعنی نہ صرف جنوبی ایشیا کو بلکہ ایشیا پیسیفک کو اور یورپ اور امریکہ تک اس کے منفی اثرات مرتب ہوں گے. اچھا سر, یہ بھی فرمائیے گا, چونکہ آپ نے بات کی کہ جو انتہا پسند ہیں بھارت کے اندر, اور بدقسمتی سے وہ بھارت کے اس وقت حکمران بھی ہیں, جس کو میں نے پہلے بھی ذکر کیا اوے شکلا کی کتاب جو ایکسپینشن آف بفر زون ہے, اس کا اثر کانگریس پر کیوں نظر آ رہا ہے؟ ششی تھرور تو کانگریس کے ہیں اور جس طرح کی وہ زبان استعمال کرتے نظر آ رہے ہیں انٹرویوز میں, ایون پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کہ وہ نااہل ہیں, ان کے پاس فہم نہیں ہے, ان کی وہ کلاس نہیں ہے. اس طرح کے بیانات ایک بہت ہی اہم ملک کے بارے میں, جو کہ تھیم ہے انٹرنیشنل پالیٹکس کا, جو کہ ڈومیننٹ اسٹیٹ ہے, جس کی سے ہے انٹرنیشنل فائنانشل انسٹیٹیوشنز کے اندر, تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جو ہندوتوا کی فلسفی ہے ایون کانگریس کو بھی میلائن کر رہی ہے, ان کے مائنڈ سیٹ کو بھی تبدیل کر رہی ہے؟ دیکھیے, ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ جب ایک قوم دوسری قوم سے لڑ رہی ہو تو اس وقت جو مختلف سیاسی قوتیں مجتمع ہو جاتی ہیں, جیسا کہ آپ نے پاکستان میں بھی دیکھا کہ اس جنگ کے دوران اگرچہ سیاسی جماعتوں کے درمیان اختلافات موجود تھے لیکن وہ سارے کے سارے ایک پلیٹ فارم پہ آ گئے. تو اس
ضمن میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہاں کی جماعتیں بھی متحد ہو گئی تھیں کسی حد تک، لیکن جو حکمران جماعت نے جو جھوٹ بولے اور بلوائے اس کی وجہ سے ان کا فاصلہ اس جنگ کے بعد بڑھ گیا ہے۔ کچھ جن کا آپ نے ذکر کیا انہوں نے ہندوستان میں بھارتیہ جنتا پارٹی اور راشٹریہ سوائم سیوک سنگھ کی زبان بولنا شروع کر دی۔ ششی تھرور اس میں پیش تھے، تو اس لیے انہوں نے جو بھی اعتراضات کیے امریکہ کے صدر کے اوپر وہ بچگانہ تھے۔ وہ مڑ کر ذرا مودی کا کردار ہی دیکھ لیتے کہ وہ ان میں کتنی گہرائی ہے، کتنی سیاسی سوجھ بوجھ ہے، وہ کہاں سے چلے تھے، مسلمانوں کی لاشوں پہ چلتے چلتے وہ پردھان منتری بن گئے، تو وہ کس چیز کا دفاع کر رہے تھے؟ وہ اس ہندوستان کی جاہلیت، وحشت اور بربریت کا دفاع کر رہے تھے۔ تو لیکن ایک تو یہ پہلو ہے، اور اس میں میں صرف جو ہے ان سے مخصوص نہیں کروں گا اسے، بیکاز اور لوگوں نے بھی اس قسم کی آوازیں اٹھائی ہیں، لیکن جو کانگریس ہے، راہل گاندھی ہے، انہوں نے ہندوستان کے وزیر اعظم، ان کے نقطۂ نظر، ان کی حکمت عملی کے اوپر اعتراض کیے، جی، بلکہ سوالات انہوں نے سوالات اٹھائے ہیں۔ اور اچھا، دوسری طرف یہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہاں چونکہ ہندو انتہا پسندی کو اس طریقے سے اس کی ترویج کی گئی ہے پورے ہندوستان میں، اور اس کی حوصلہ افزائی کی گئی ہے، اور اس کو فروغ دینے کے لیے سرمایہ کاری کی گئی ہے، تو اس وجہ سے جو کانگریس ہے یا دوسری سیاسی جماعتیں وہ ایک دائرے میں کام کرنا چاہتی ہیں تاکہ انتہا پسند ہندو کا وہ ووٹ کھو نہ بیٹھے۔ جی، یہ بھی ایک محرک ہے۔ تو یہ میری سمجھ میں آپ کے سوال کا جواب ہے۔ بالکل آپ نے بجا فرمایا، لیکن مجھے تو مودی کا مستقبل سیاسی تابناک اس وقت نظر نہیں آتا جس طرح کے سوالات اٹھ رہے ہیں۔ یہ بھی نیز فرمائیے گا، کشمیر پہ دوبارہ آ جاتے ہیں کہ بہت سارے چانسز ملے کہ کشمیر کے ایشو کو ریزولو کیا جائے، لائک 1962 میں جب چائنا انڈیا کی جنگ لگی ہوئی تھی تو اس وقت امریکہ نے یقین دہانی کروائی تھی کہ اس مسئلے کو ہم بات چیت کے ذریعے طے کر لیں گے۔ اس کے بعد ماس ریزسٹنس کشمیر کے اندر شروع ہوتی ہے اور لگتا تھا کہ کشمیر کا مسئلہ کسی نہج پر یہ ریزولو ہو جائے گا۔ کارگل کا کرائسس ہمارے سامنے آیا اور پھر اس کی بات چیت بھی امریکہ میں رہی۔ انگیجنگ انڈیا، ٹالبوٹ نے کتاب لکھی جو اسسٹنٹ سیکرٹری تھے ساؤتھ ایشیا کے پریزیڈنٹ کلنٹن کے دور کے اندر، اس وقت بھی لگتا تھا کہ اس معاملے کو کسی حد تک طے کر لیا جائے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اس ایپیسوڈ کے بعد جو کرائسس ریسنٹلی رہا پہلگام کے بعد، کشمیر کا ایشو ریزولو ہو جائے گا؟ بین الاقوامی جو ادارے ہیں اور جو کمیونٹی ہے اس کے پاس یہ ریئلائزیشن ہے کہ اب اس مسئلے کو ریزولو کیا جائے؟ ہماری کوشش ہے، لیکن منزل ابھی دور ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہندوستان کی ہٹ دھرمی برقرار ہے اور وہ اس مسئلے کو سنجیدگی سے حل نہیں کرنا چاہتے۔ وہ اپنی ہی املا، اپنی ہی فریزیالوجی کے قیدی ہیں۔ انہوں نے یہ کہہ دیا ہے کہ جو اہل جموں و کشمیر ہیں وہ ان کی ریاست کا حصہ ہیں، یا جو جموں و کشمیر کا علاقہ ہے یہ ان کی ریاست کا حصہ ہے، یعنی ریاست بھارت کا۔ تو یہ حقیقتاً یہ بات صحیح نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے وہ اس میں آگے بڑھنا چاہتے بھی ہوں تو نہیں بڑھ سکتے، کیونکہ ان سب لوگوں نے، تمام رہنماؤں نے اپنے آپ کو قید کیا ہوا ہے۔ اور دوسری طرف ان کا مخمصہ یہ ہے کہ اہل کشمیر ان کے ساتھ نہیں ہیں، یعنی 2019 کے بعد بھی انہوں نے اتنے سخت قسم کے ظالمانہ اقدامات کیے، لیکن اہل کشمیر نے انہیں ووٹ نہیں دیا، دل سے ووٹ نہیں دیا۔ پروین ساہنی اس پہ گفتگو بھی کر چکے ہیں۔ جی، کہ وہ ان کے ساتھ نہیں ہیں، وہ ہندوستان کا عضو نہیں بن سکا، وہ ایک الگ حصہ ہے، وہ جو اپنا جس کا الگ تشخص ہے، وہ اپنی الگ تقدیر چاہتے ہیں، اس تقدیر کا فیصلہ کرنے والے وہ خود بننا چاہتے ہیں۔ تو اس وجہ سے رکاوٹیں بہت ہیں، لیکن ہماری کوشش مسلسل ہوگی، اہل پاکستان کی، اہل جموں کشمیر کی اور اہل آزاد کشمیر کی، ان کی کوششیں جاری رہیں گی انشاءاللہ۔ سر یہ بھی فرمائیے گا کہ آپ نے ڈیجیٹل میڈیا کو آبزرو کیا، انڈیا آپ نے پہلے بھی ذکر فرمایا، انڈیا کا جو جس طرح سے میڈیا پرفارم کر رہا تھا، جس طرح سے ہمارا پرفارم کر رہا تھا، نیز کشمیر کے مسئلے کے اوپر آپ
کو لگتا ہے کہ ہمیں بھی ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ چاہیے، جہاں سفارتکاری کام کر رہی ہے وہاں میڈیا بیانیے کو بنائے، اکیڈیمیا اس کو کنسٹرکٹ کرے، میڈیا ڈسیمنیٹ کرے، اور ہماری جو پالیسیز ہیں اس کو اجاگر بھی کرے اور اس کو ایک گائیڈ لائن بھی دیں. اس پہ کچھ فرمائیے گا. دیکھیے 2002 سے لے کر اب تک جو ہے میڈیا میں بے پناہ ترقی کی ہوئی ہے. آپ نے جو ہمارا ٹیلی ویژن تھا، پہلے اخبارات ہوتے تھے زیادہ اور ایک پاکستان ٹیلی ویژن ہوتا تھا، ایک ریڈیو پاکستان ہوتا تھا، لیکن اس کے بعد ایک انقلاب آیا اور درجنوں ٹیلی ویژن سامنے آئے اور انہوں نے لوگوں کو مختلف امور سے آگاہ کرنا شروع کر دیا. پھر جو ہے سوشل میڈیا آیا اور وہ بھی پاکستان میں جنگل کی آگ کی طرح پھیل گیا. آپ کو یہ معلوم ہوگا کہ اس وقت جو ہے پاکستان میں تقریباً 200 ملین لوگوں کے پاس موبائل ٹیلی فون موجود ہیں اور جو تقریباً 140 ملین لوگ جو ہیں وہ براڈ بینڈ سبسکرائبرز ہیں، اور یہ کسی نہ کسی صورت میں واٹس ایپ ہو یا کسی ہینڈ ہیلڈ ڈیوائسز سے یہ سوشل میڈیا کو استعمال کرتے ہیں اور خبروں پہ نہ صرف تبصرہ کرتے ہیں بلکہ ان کے اوپر ان کو آگے بھی بڑھاتے ہیں. تو مطلب ہے کہ آج کل جو ہے جو ان کا براڈ کاسٹرز کی تعداد بھی بہت بڑھ گئی ہے. اس لیے اور دوسرے جو میں ٹیلی ویژن کا ذکر کر رہا تھا، جو درجنوں ٹیلی ویژن نیٹ ورک سامنے آئے تھے، تو انہوں نے ہر شعبے میں اپنے کارکنوں کی، اپنے اینکر پرسنز کی، اپنے انجینئرز کی بے پناہ تربیت کی ہے. تو پاکستان، ہندوستان اور پاکستان کے اس پورے کے پورے کانٹیکسٹ میں میڈیا کے میدان میں پیچھے نہیں ہے. اور اگرچہ جب ملک کے اندر آپ میڈیا کی بات کرتے ہیں تو لوگ مختلف آراء کا اظہار کریں گے، کچھ مثبت ہوں گی، کچھ منفی ہوں گی، لیکن مجموعی طور پر ان کی طاقت اور استعداد بڑھ چکی ہے. تو اس لیے آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم موجود ہے. دوسرے یہ ہے کہ آج میں اور آپ بات کر رہے ہیں تو ایک بہت بڑا اور انقلاب برپا ہو رہا ہے جو نئی ٹیکنالوجیز سے ہے، یا جس کو اے آئی کہتے ہیں، جنریٹیو اے آئی کہتے ہیں، یا بلاک چین ہے، یا اس کے علاوہ جو ہے روبوٹکس ہے اور انٹرنیٹ آف تھنگس ہے، 3D پرنٹنگ ہے. تو اس کی وجہ سے پوری کی پوری دنیا کا جو اطلاعات کا پورا ڈھانچہ اور رخ بدل رہے ہیں. تو اس میں مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ ہماری جامعات میں ذرائع ابلاغ پڑھائے جا رہے ہیں اور جو نوجوانوں میں میڈیا میں جانے کا ذوق و شوق بہت زیادہ ہے. لوگوں کو انگریزی اور اردو کے اوپر عبور ہے اب، اور اس طریقے سے وہ دنیا سے بھی جڑے ہوئے اور قومی سطح پہ بھی ابلاغ کے مختلف ذرائع استعمال کر رہے ہیں. تو اس مرتبہ میں ایک مرتبہ پھر کہوں گا کہ ہندوستان کے مقابلے میں ہمارا بیانیہ مضبوط تھا، قابل اعتبار تھا، اور اس کی جھلک آپ کو دنیا کے میڈیا میں بھی نظر آئی، کیونکہ جو باہر کا میڈیا ہوتا ہے وہ بھی ظاہر ہے یہاں سے خبریں لیتا ہے نا، یا ہندوستان سے لے گا یا پاکستان سے لے گا. اور آپ جیسے جو میڈیا پرسنس ہیں وہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا سورس بنتے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کس طریقے سے کہہ رہے ہیں، تحقیق کے ساتھ کہہ رہے ہیں یا بلا تحقیق کہہ رہے ہیں. تو اس سلسلے میں ہم نے نئے معیار قائم کیے اور انشاءاللہ یہ معیار ہم قائم رکھیں گے. 28 مئی کو سر یوم تکبیر ہم مناتے ہیں، ہر سال مناتے ہیں. پاکستان کی نیوکلیر کیپیبلٹی نے جو ہمارا دفاع ہے ناقابل تسخیر اسے بنا دیا ہے، لیکن اب تو ہم کنونشنل ویپنز کے اندر بھی آئینی دیوار ہم نے قائم کر کے دکھائی ہے. بلکہ مزید جو ہمارے پاس پلیٹ فارمز آ رہے ہیں جس میں PL-17 کی بات ہو رہی ہے، J-35A کی بات ہو رہی ہے، مائکرو ویو مشینز کی بات ہو رہی ہے جو ٹارگیٹ کرے گے انڈین ڈرونز کو جو کہ اسرائیل پرووائڈ کرتا ہے. تو 28 مئی کے حوالے سے جو ہماری نیوکلیر کیپیبلٹی ہے اس پہ آپ اگر کچھ 28 مئی جو ہے ایک سنگ میل ہے ہماری تاریخ میں، اور اس دن جو ہم نے تجربات کیے اس سے پاکستان کا دفاع یقینی ہو گیا اور ہم واقعی سیسا پلائی ہوئی دیوار بن گئے، ہم واقعی بنیان مرصوص بن گئے. جی، جو بھی ثابت بھی ہوا ہے. جی وہ ثابت بھی ہوا. جی
اور دوسرا یہ کہ ہماری جو جوہری استعداد ہے وہ ہندوستان کی ٹکر کی ہے. حالانکہ ہندوستان جو ہے بڑا ملک ہے اور اس کے ادھر ادھر تعلقات بھی بہت اچھے ہیں. اس نے بہت دھوکہ دہی سے لوگوں کو یہ یقین دلایا کہ چین کو منہدم کرے گا، حالانکہ وہ ایسا نہیں کر سکتا. گلوان میں الٹا زمین گواہی ہے. جی جی. لیکن یہ سفر سن 1950 میں شروع ہوا تھا جب آپ کے ہونہار طلبہ اور طالبات نے فزکس میں اور انجینئرنگ میں تعلیم حاصل کرنا شروع کی تھی اور جوہری طاقت کی جو بھی رموز ہیں ان سے انہوں نے واقفیت حاصل کی، باہر کی جامعات میں پڑھے. اور آپ کو یہ فخر ہونا چاہیے کہ جب آپ نے ایٹمی ہتھیار بنائے تو اس وقت باہر سے ایک بھی سائنسدان یا انجینئر موجود نہیں تھا. آپ نے اپنی اندرونی قوت کے اوپر، اندرونی استعداد کے اوپر انحصار کیا. تو یہ قابل فخر ہے. تو یہ سارے کا سارے جو کریڈٹ ہے وہ پاکستانی قوم کو جاتا ہے، قائدین کو جاتا ہے، سائنسدانوں کو جاتا ہے، انجینئرز کو جاتا ہے کہ انہوں نے کس طریقے سے پاکستان کو محفوظ کر دیا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب یہ ہم نے سن 1970 کی دہائی میں تیز رفتاری سے ایٹمی ہتھیار بنانا شروع کر دیے تو اس وقت جو ہے اندرا ڈاکٹرن آ چکا تھا. جی. اندرا ڈاکٹرن میں یہ کہا گیا تھا کہ ٹھیک ہے ہم نے مشرقی پاکستان کو الگ کر دیا، پاکستان کو دو لخت کر دیا، لیکن ساتھ یہ دھمکی بھی تھی کہ اگر آپ ہمارے سامنے سجدہ ریز نہ ہوئے تو آپ کو 4 ٹکڑوں میں بانٹ دیا جائے گا. پاکستان نے اپنا دفاع کیا، وہ قوت پیدا کی کہ ہندوستان ایسا سوچ بھی نہیں سکتا. اسی لیے وہ پاکستان کے اندر دہشت گردی کروا رہا ہے. وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے جو نیوکلیئر تھریش ہولڈ اس سے نیچے وہ پاکستان کو نقصان پہنچائے. لیکن الحمدللہ اس سلسلے میں پاکستانی قوم نہ صرف بجا طور پر فخر کر سکتی ہے بلکہ وہ متحد اور متفق ہے کہ ہم جوہری استعداد کو بڑھاتے رہیں گے. آپ نے اشارہ کیا کہ کس طریقے سے ہم دوسرے میدانوں میں جو روایتی ہماری استعداد ہے اس کو بھی بڑھائیں گے. اور اس سلسلے میں ہم اپنے دوست ممالک کے بے حد شکر گزار ہیں، بالخصوص چین کے، جس نے ہر قدم پر ہماری مدد کی. اس جنگ کے دوران مدد کی، لیکن اس جنگ کے ایک چیز کا کم ذکر آتا ہے کہ چین نے صرف ہمیں اسلحہ یا جو اس قسم کے اثاثے بیچے نہیں، انہوں نے ہم میں وہ استعداد پیدا کی کہ ہم خود بھی انہیں بنا سکیں. مثلا جو JF-17 ہے، جی، اگرچہ بنیادی ٹیکنالوجی ہم نے چین سے لی تھی لیکن اب کامرا میں ہم ان کو بناتے ہیں. جی. اسی طریقے سے انہوں نے ہمیں فریگیٹس دیے تھے، لیکن پھر فریگیٹ ہم نے کراچی پورٹ پہ بنایا. اسی طریقے سے بہت سی ایسی ٹیکنالوجیز ہیں. اب ڈرون ہم خود بنا سکتے ہیں، میسائل ہم خود بنا سکتے ہیں. تو اور پھر جو ہے اب پاکستان نے ایک اور شعبے میں اپنی مہارت اور برتری کا مظاہرہ کیا، اور وہ ڈیجیٹل وارفیئر میں، کہ آپ نے ان کے بہت ہی حساس مراکز کے اوپر حملے کیے اور اس کے بعد ان کی جو ڈیٹا بیسز تھی وہ یا وہ اڑا کے رکھ دی، ان کی جو فار انسٹنس جو پاور گریڈ تھا اس کو تباہ و برباد کر دیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ عسکری میدان میں یہ جو استعداد ہے جڑی ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ، کیونکہ اب کے جو جنگ ہوگی اور جو پچھلی جنگ بھی ہوئی یہ ہائیبرڈ وار ہے. جی. اس میں ہر عنصر کار فرما ہوتا ہے. تو اس لیے یہ ہے کہ ہمیں ایک قسم کا فخر بھی محسوس کرنا چاہیے، خدا کے سامنے بھی جھکنا چاہیے، اور اپنے لوگوں کو بہت تیزی سے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں آگے بڑھانا چاہیے تاکہ ہم ریاست پاکستان یہ مملکت خدا داد کا صحیح معنوں میں دفاع کر سکیں. سر، بھارت کے بارے میں ایک بڑی خام خیالی تھی کہ یہ خطے کی بہت بڑی طاقت ہے. انفیکٹ بہت بڑا ملک ہے، آبادی بہت زیادہ ہے، فورسز کے نمبرز کے لحاظ سے پاکستان سے کئی گنا زیادہ طاقتور بھی نظر آتا ہے. لیکن جس طرح سے آپ نے فرمایا سائبر سیکیورٹی کے اندر، IT کے اندر بھارت کا ایک نام تھا، لیکن پہلگام کے اس واقعے کے بعد جو کرائسس پیدا ہوا، پاکستان نے بہت سارا جو ایک مسپرسیپشن تھی بھارت کے بارے میں اس کو توڑ کے رکھ دیا.
تو کیا ہم کہہ سکتے ہیں جو 71 کی جنگ میں جس طرح سے آپ نے اندرا گاندھی کا ریفرنس دیا کہ ہم نے پاکستان کو 2 لخت کر دیا اور اس کے بعد مانک شاہ کو فیلڈ مارشل کا انہوں نے ٹائٹل دیا، اسی طریقے سے پاکستان نے 6 سے 7 گھنٹے میں بھارت کی اس سارے پوسچر کو، امیج کو توڑ کے رکھ دیا اور اپنی کیپیبلٹی اینڈ کریڈیبلٹی کو ثابت کیا، اور جس کی بنیاد پر ہم نے چیف آف آرمی اسٹاف کو فیلڈ مارشل کا جو پوزیشن ہے یا ٹائٹل ہے وہ ہم نے دیا۔ تو ہم نے کیا وہ اسکور سیٹل ہو گیا اور اس خطے میں اب پاکستان ایک میجر پاور ہے؟ بیکاز مجھے یاد آتا ہے حفیظ ملک صاحب مرحوم یو ایس فارن پالیسی کے ایکسپرٹ تھے، انہوں نے اپنی کتاب میں کہا کہ ان ٹرمز آف انفلوئنس اگر اس خطے میں کوئی طاقت ہے تو وہ پاکستان ہے۔ یہ ٹھیک ہے، جو 4 جنگیں ہم نے لڑی ہیں اس میں یہ سب سے زیادہ فیصلہ کن جنگ تھی، اس لیے نہیں کہ پاکستان کہے گا بلکہ دنیا نے دیکھی، اور چونکہ یہ جو اطلاعات کا نظام تبدیل ہو چکا تھا، انفارمیشن کا جو ایکو سسٹم ہے وہ تبدیل ہو چکا تھا، تو اس وجہ سے اس مرتبہ یہ جنگ دنیا بھر کی سکرینز پہ دیکھی گئی۔ یعنی اس میں سے یہ ایک قسم کا ایک خفیہ وارفیئر بھی تھا، یعنی جو جنگ کی حکمت عملی ہے، لیکن دنیا دیکھ بھی سکتی تھی کہ کیا ہو رہا ہے، کس کی فتح ہوئی ہے، کس کو شکست ہوئی ہے، اور ٹیکنالوجی میں کون برتر ہے اور اسٹریٹجک پلاننگ میں کون برتر ہے۔ تو یہ سارا کھل کے سامنے آ گیا۔ اس خطے میں جنگ کی حیت تبدیل ہوئی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب جو ہے جس قسم کی جوہری استعداد دونوں ملکوں کے درمیان ہے، لمبی جنگ نہیں لڑی جا سکتی، تو فیصلہ 5-6 گھنٹے میں ہی ہونا تھا۔ یعنی یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ اگر اس سے طویل ہوتی جنگ تو وہ جوہری جنگ میں تبدیل ہو سکتی، کسی وقت بھی ہو سکتا۔ بھارت نے تو اس قسم کے غیر ذمہ دارانہ دعوے بھی کیے کہ انہوں نے سرگودا کے قریب جو ہے پاکستان کی ایک جوہری تنصیب کے اوپر حملہ کر دیا، اور پھر جو ہے تابکاری کے اثرات ہیں اور اس قسم کی جو ہے، وہ بھارت کے خود جو منتری تھے انہوں نے اس کا انکار کیا، لیکن بھارت نے ہی یہ خبر پھیلائی تھی۔ تو میں اس لیے کہنا چاہتا ہوں کہ اس لیے جو ہے ہماری واضح ترین جو فتح تھی ہندوستان کے اوپر، اخلاقی طور پر ہمیشہ ہماری فتح رہی ہے، وہ سن 1965 کی ہو، سن 1971 کی ہو، سن 1948 کی جنگ ہو، یہ ہم لوگ واضح طور پر اخلاقی سطح پر ہندوستان سے برتر تھے، بین الاقوامی قانون کے نقطہ نظر سے بھی برتر تھے، کیونکہ آپ یہ دیکھیے کہ ہندوستان کو آج تک سزا نہیں ملی بنگلہ دیش کو الگ کرنی، جہاں ایک دوسرے ملک کے اوپر آپ نے حملہ کیا، اس میں باغی پالے اور ان کے ذریعے جو ہے اس ملک کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ تو اس مرتبہ ہماری واضح فتح ہوئی ہے، واضح برتری ثابت ہوئی ہے، تو اس لیے یہ ہے کہ جو بھی اقدامات کیے گئے ہیں، جو فیلڈ مارشل بنائے گئے ہیں، کیونکہ بعض لوگوں نے دورانیے کی بات کی ہے کہ بھئی دورانیہ کم تھا جنگ کا، یہ جنگ طویل نہیں ہو سکتی تھی۔ سر آخری 2 سوالات، آپ کو بہت قیمتی وقت لے لیا ہے ہم نے۔ بھارت کا روگ بیہیویئر ہے انٹرنیشنل سسٹم کے اندر، اور اس کو ہم کیا ایکویٹ کر سکتے ہیں ہٹلر کے ساتھ؟ جب دنیا نے ہٹلر کو اپیز کیا تو ہم نے دیکھا دوسری جنگ عظیم تھی۔ آج لبرل ورلڈ آرڈر کو جو خطرات بھارت سے ہیں، اس کی روگ پالیسیز سے ہیں، جس طرح آپ نے خود فرمایا بین الاقوامی قوانین کا احترام نہ کرنا، یونائیٹڈ نیشن کی ریزولوشن کا انکار کرنا، ٹیررزم کو ایز اے ٹول آف فارن پالیسی استعمال کرنا۔ ابھی ان کے ڈیفنس منسٹر راج ناتھ سنگھ نے کہا کہ ہم کھلے عام دہشت گردی پاکستان کے خلاف کریں گے، اور $500 ملین سالانہ وہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اسرائیل دوسرا اسٹریٹجک پارٹنر ہے امریکہ کا، اس کی بھی روگ بیہیویئر ہمیں نظر آتا ہے، اور ان دونوں کا گٹھ جوڑ ہے، اور اسرائیل بھی گریٹر اسرائیل کی بات کرتا ہے اور بھارت بھی اکھنڈ بھارت کی بات کرتا ہے۔ تو ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ روگ بیہیویئر اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو اب ان پہ چیک رکھنا ہوگا، فیٹف کی ایٹ لیسٹ گرے لسٹ میں ان کو ڈالنا چاہیے تاکہ ان کے بیہیویئر کو کنٹرول کیا جا سکے۔ فیٹف میں ہندوستان کے خلاف شواہد موجود ہیں،
اور انہیں بار بار کٹہرے میں کھڑا کرنے کی کوشش کی گئی ہے، لیکن یہ بچ کے نکل گئے ہیں اپنے اثر و رسوخ کی وجہ سے، یا امریکہ کے ساتھ دوستی کی وجہ سے، یا دوسرے جو اثر و رسوخ رکھنے والے ممالک ہیں ان کے ساتھ دوستی کی وجہ سے۔ تو یہ تو کیا جا سکتا ہے، دوسرے اس کو جواب دہ ٹھہرانا چاہیے۔ دوسرے جو ہے آپ نے بالکل صحیح کہا کہ فسطائیت اور ناٹسزم جو دو ماڈل تھے دوسرے جنگ عظیم کے دوران اور اس سے پہلے، ان کی اور ہندوستان کی حکمت عملی میں گہری مماثلت ہے۔ اگر آپ دیکھیں ایک مرتبہ جو ناٹسی پالیسیز تھی، جس طریقے سے یک طرفہ جارحیت ہو گئی، یا اس کے علاوہ کسی ایک گروہ کو اس طریقے سے الگ کرنا جیسے انہوں نے یہودیوں کو کیا تھا، اور اس کو نشانہ ستم بنانا، یا پھر جو ہے اس کے علاوہ جو ہے لوگوں کی شناخت، اپنی شناخت کی بنیاد کے اوپر انہیں جو ہے مختلف قسم کی ان کے اوپر پابندیاں لگانا، جو کچھ ہندوستان میں ہو رہا ہے۔ مثلا ہندوستان میں یہ ہو رہا ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کو شہری ماننے سے انکار کر دیا، یا انہوں نے کہا کہ تم ثابت کرو کہ تم شہری ہو، اور اس کے بعد کہ جو باہر سے لوگ آئیں گے جو نقل مکانی کر کے ہندوستان میں آئیں گے تو سب آ سکتے ہیں، سب مسلمان نہیں آ سکتے۔ اور پھر جو ہے ابھی جو ہے ان کی جو وقف کی زمینیں ہیں وہ ضبط کرنے کے لیے انہوں نے ایک وسیع پیمانے پہ منصوبہ بنایا ہے۔ اس کے علاوہ جو کشمیر میں ان کی پالیسیاں ہیں، ساری کی ساری ہٹلر کی پالیسیاں ہیں، اور اس میں جو انہوں نے دستے تیار کیے ہوئے ہیں ان کو ڈرانے دھمکانے کے لیے، راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ پریوار کے جو بھی لوگ ہیں، تو ان میں گہری مماثلت موجود ہے۔ آر ایس ایس کے لیے بھی کہتے ہیں، جو ایس ایس ہے وہ بھی ہٹلر کی نازی جی، اور جو سواسٹیکا بھی یہ استعمال کرتے ہیں، اور اس طریقے سے سارے کے سارے یہ استعمال کرتے ہیں۔ ایک اور اب نقطہ تھا آپ کے سوال میں، وہ کیا تھا بلا؟ وہ یہی کہ روگ اسٹیٹ ہے اور اب ان پہ چیک آنا چاہیے، جس میں اسرائیل مجھے یاد آ گیا، اس میں ایک نقطہ یہ دیکھیے گا کہ ہندوستان قبل از وقت اپنے آپ کو سمجھنا شروع ہو گیا ہے کہ وہ سپر پاور ہے، اور وہ ہر قانون سے، ہر ضابطے سے استثناء چاہتا ہے، اور اس کو کہتے ہیں ایکسیپشنلزم۔ ایگزیکٹلی، تو وہ جو امریکنز استعمال کرتے رہے ایکسیپشنلزم کہ بھئی ٹھیک ہے، یہ جو قوانین ہیں، ہم نے جو نظام بنایا ہے اقوام متحدہ کا یا حقوق انسانی کا، یہ باقی ساری دنیا کے اوپر نافذ العمل ہو، لیکن ہم تو اس سے مستثنیٰ ہیں کیونکہ ہم تو قانون ساز ہیں، ہم تو قانون بناتے ہیں۔ جی، تو ہندوستان نے اس رویے کی نقالی کی ہے، لیکن بھونڈی نقالی کی ہے، اور اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس کے مقابلے میں چین کو دیکھ لیجئے، وہ ہر قاعدے کلیے کا پابند ہے، اگرچہ اس کے جو ہے 140 ممالک سے مضبوط ترین معاشی تعلقات ہیں، اور وہ سارے کے سارے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کا حصہ ہیں، لیکن وہ ہمیشہ ہیوملٹی کا مظاہرہ کرتا ہے، اور دوسرے ممالک میں نہ ان کے نظام تبدیل کرنے کی کوشش کرتا ہے، نہ ان کے اوپر اپنا رعب اور دبدبہ جمانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہندوستان اس کے مقابلے میں جو آپ نے الفاظ کیے کہ ایک روگ ریاست کے طور پر ابھر رہا ہے، غنڈہ گردی کی ریاست، تو اور اس علاقے کا اپنے آپ کو چودھری منوانا چاہتا ہے، لیکن اس چودھری میں جان نہیں ہے۔ میں آپ کو صحیح بتاتا ہوں، اس مرتبہ جو ہے اس کے جو مغربی حلیف ہیں ان کو بڑی سخت مایوسی ہوئی ہے۔ انہوں نے اس چودھری نے نہ صرف اپنی رسوائی کی، نہ صرف اپنی پگڑی جو ہے وہ خاک میں ملا دی، بلکہ ان کی جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ٹیکنالوجی تھی اس کو بھی بدنام کر دیا۔ وہاں ان کے جو ہے رفال طیارے کے حصص جو تھے وہ بڑی تیزی سے گرے ہیں، اور جو اس کے مقابلے میں J-10C جو ہے اس میں اس کی جو قدر و قیمت جو تھی بین الاقوامی مارکیٹس میں 40-50% جو ہے بڑھ گئی تیزی سے، اور ساری دنیا جو ہے اب چین کو ایک بہت بڑا عام سپلائر کے طور پر دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے بالکل وجہ فرمایا، یہ جو بھارت کی ایکسیپشنلزم ہے، میرے خیال میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ناراض بھی اسی لیے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ میکنگ امریکہ گریٹ اگین، تو مودی صاحب بھی وہی نعرہ لگاتے ہیں کہ بھارت کو دوبارہ گریٹ بنائیں گے۔ بھائی دوبارہ پہلے کب گریٹ تھا؟ دوسرا
امریکہ کا اس میں کردار اور مغرب کا کردار بھی بڑا اہم نظر آتا ہے. جب بائیڈن ایڈمنسٹریشن میں بھارت کو ہم کہتے ہیں کہ آپ نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر ہیں اس ایریا کے, تو وہ خام خیالی تو بھارت کے اندر اس حوالے سے آنا تھی, اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس طرح اس کے اثرات خطے میں ہمارے پڑے, بھارت اس وقت آئسولیٹ نظر آتا ہے. سر میں سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں آخری. ایک تو آپ کے پیغام کی ہمیں سخت ضرورت ہے, آپ کے ماشاءاللہ بہت تجربہ ہے, نوجوانوں کو پیغام دیجئے, میڈیا کو دیجئے, حکومت پاکستان کے حوالے سے بھی آپ ضرور سجیسٹ کیجئے. لیکن یہ جو دن ہم مناتے ہیں یہ کس حد تک ضروری ہیں؟ کشمیر کے حوالے سے, یوم تکبیر کے حوالے سے دن منانا بہت ضروری ہیں تاکہ ہمیں اپنا عہد یاد رہے. بعض اوقات یہ نوجوان سمجھتے ہیں کہ غالباً یہ ہم ایسے ہی مناتے ہیں, اسے ہمیں ہر دفعہ نہیں منانا چاہیے. تو اس کی اہمیت پہ بھی ذرا روشنی ڈالیے. پہلے تو یہ میں بتاؤں کہ جب میں امریکہ میں ہوتا تھا, ابھی گزشتہ برس تک میں وہاں سفیر تھا, تو میں امریکی مخاطبین سے, وہ ریپبلکن ہوں یا ڈیموکریٹس, ان کو یہ کہا کرتا تھا کہ تم ہندوستان کے ساتھ, یعنی آپ ہندوستان کے ساتھ محبت میں گرفتار ہو گئے. محبت اندھی ہوتی ہے, یہ ہمیں معلوم ہے, لیکن یہ محبوب آپ کو بہت رسوا کرے گا اور یہ آپ کی توقعات کے اوپر پورا نہیں اترے گا. اس پہ وہ ہنستے تھے. میں اسے انگریزی کا ایکسپریشن استعمال کرتا تھا کہ دس لو وڈ ریمین انریکوائٹڈ. ٹھیک ہے جی, ایک تو یہ ہے, اور وہ انہوں نے پھر دیکھ رہے ہیں کچھ اس کے اثرات اور مظاہر خود سے دیکھ رہے ہیں. دوسرے جو ہے, آپ نے کہا کہ پیغام دیا جائے, تو میرا پیغام یہ ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں. یقین کامل ہونا چاہیے کہ پاکستان کی ریاست کامیاب ہوگی انشاءاللہ. یہ یہ دفاعی میدان میں کامیاب ہوئی ہے, یہ معاشی میدان میں بھی کامیاب ہوگی, اور تعلیم اور ٹیکنالوجی میں ہم دنیا کی رہبری کریں گے. انشاءاللہ یہ ہماری تقدیر میں لکھا گیا ہے اور یہ ہو کے رہے گا. اور یہ میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ اہل پاکستان, پاکستان کے نوجوان ہونہار ترین, لائق ترین لوگ ہیں. میں ساری دنیا میں گیا ہوں, اور ذہانت بھی ہے, محنت کا جذبہ بھی ہے, اور جو لوگ مایوسی پھیلاتے ہیں ان کو آپ غلط ثابت کر کے دکھائیں. اور پاکستان کو 2047 جب پاکستان 1 سینچری مکمل کرے گا, اس وقت دنیا کی 10 بڑی ریاستوں میں, بلکہ میں کہوں گا 5 بڑی ریاستوں میں کھڑا کر کے دکھائیں. یہ آپ کے لیے چیلنج ہے. دوسرے یہ ہے کہ جب قومیں کچھ فیصلے کرتے ہیں, جب وہ اپنی بنیادیں کھودتی ہیں, اس کے اوپر عمارت تعمیر کرتے ہیں, اور اس کے بعد جو ہے ہر سطح پہ جو عمارت کی آرائش میں اس کی مضبوطی کے لیے جو اقدامات کرتے ہیں, وہ ایک مجموعی میراث بن جاتی ہے. تو جو یوم تکبیر ہے اس کا ایک حصہ ہے, اس کی ایک, میں اسے کہوں گا کہ یہ کی سٹون ہے, یہ وہ بنیادی پتھر ہے جو کہ آپ کی پوری عمارت کی حفاظت کرے گا. تو اس میں کبھی بھی جو ہے سیکنڈ تھاٹس نہیں ہونے چاہیے کہ یہ دن ہمیں منانے چاہیے یا نہیں منانے چاہیے. ہمیں فخر کے ساتھ منانا چاہیے. یہ ہمارے تشخص کے محافظ ہیں, یہ ہماری ریاست کے محافظ ہیں. یہ 25 کروڑ لوگوں کی نقطہ عروج کی علامت ہے. جی, تو میں سمجھتا ہوں انہیں ضرور منانا چاہیے. مسعود خان صاحب بہت بہت شکریہ. ناظرین, آپ نے انتہائی محترم مسعود خان صاحب کی گفتگو سنی. میں سمجھتا ہوں آپ کے پاس سفارتکاری کا بھی تجربہ ہے, اور اس کے علاوہ آپ ایجوکیشن کے ساتھ بھی منسلک ہیں, تھنک ٹینک کو بھی ہیڈ کر رہے ہیں. آپ کی انسائٹ قابل فالو کرنا اس کو ہمیں چاہیے, اور آپ کی جو گفتگو ہے اس میں جو اہم چیدہ نقائد ہیں اور جو آپ نے سجیشنز دی ہیں, پیغامات دیے ہیں, اس پہ ہمیں کاربند رہنا چاہیے. آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا. آپ پروگرام ملاحظہ فرما رہے تھے ریڈیو پاکستان اسلام آباد سے. میزان اور میزان کے اسپیشل پوڈ کاسٹ کے اندر ہمارے آج کے مہمان خصوصی مسعود احمد خان صاحب کی آپ گفتگو سن رہے تھے, جو کہ صدر آزاد کشمیر بھی رہے اور پاکستان کو مختلف جگہوں کے اوپر سرو کرتے رہے, جس میں یونائٹڈ نیشن, چائنا اور امریکہ سر فہرست ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.
یہ ریڈیو پاکستان پوڈ کاسٹ ہے۔